ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران اسلامی ریاست کا حصہ کب بنا؟ جنگ قادسیہ کون سے خلیفہ نے لڑی اور اس کے نتیجے میں کون سے علاقے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیے گئے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جنگ قادسیہ 636 عیسوی میں خلافت راشدہ اور ساسانی سلطنت کے مابین ہوئی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ساسانی سلطنت چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی۔ ناظرین، یہ جنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی، جو کہ آج عراق میں واقع ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساسانی سلطنت کا سپہ سالار رستم تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار، جبکہ ساسانی فوج کی تعداد 40 یا 50 ہزار تھی۔ ناظرین، یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مذاکرات کر کے واپس آئے۔ ادھر رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا چاہیے۔ چنانچہ ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ ناظرین، یہ فوج ہاتھیوں اور جدید قسم کے اسلحے سے لیس تھی۔ ناظرین، لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیمار تھے اور گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر گاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن ارطفہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدل کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔ تمام تر جنگی ہدایات خالد بن ارطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دی جاتی تھی۔ ناظرین، جنگ کے پہلے دن دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا، جس کے مقابلے میں حضرت غالب بن عبداللہ اسلامی لشکر سے نکلے اور اس کو گرفتار کر کے سپہ سالار کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار چاندی کا گرز لیے نکلا۔ جناب عمرو اور عاصم نے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ رستم نے اپنے سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا تو ہاتھیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف بھیج دیا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بحیلہ، بنی اسد اور قبیلہ کندا نے روکا۔ بنو کندا نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایرانی کو مجموعی طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کو دیکھ کر حضرت سعد نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے اور بہادروں کو شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ صبح سے شام تک میدان جنگ گرم رہا۔ اب رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ ناظرین، اگلے روز شہداء کی تدفین اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے بعد جنگ کے لیے صف بندی کی گئی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ پہنچا، جس کے افسر کیکا بن عمرو تھے۔ بہمن جادویہ کے علاوہ کئی نامور ایرانی کیکا کے ہاتھوں ہی ہلاک ہوئے۔ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ دستے کچھ وقفے کے بعد تکبیر بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے اور حملے کرتے۔ آج مسلمانوں نے ہاتھیوں کے حملے کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ شام تک جنگ جاری رہی اور اگلے دن تک ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، تیسرے روز بھی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہداء کی تدفین کی گئی۔ آج جناب عاصم و کیکا نے ہاتھیوں کے سردار سفید ہاتھی کو ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی ہاتھی پیچھے بھاگنے لگے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی اور رات تک شدید جنگ جاری رہی۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں مشغول تھے۔ شدید جنگ کے باعث فوج تھک گئی۔ اب سرداروں نے تکبیر کے ساتھ مسلمانوں کو جوش دلایا۔ ادھر کیکا نے حکم دیا کہ دشمن فوج کے قلب پر حملہ کرو۔
اب مسلمان سپاہی رستم کے تخت کے قریب پہنچے اور رستم تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگا۔ جناب حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نیزہ یا برچھی سے حملہ کیا، جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ رستم نہر میں جا گرا۔ جناب حلال نے فوراً گھوڑے سے اتر کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور اس کا کام تمام کر کے تخت پر چڑھ کر اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں نے تکبیر تحریمہ بلند کرتے ہوئے ایرانیوں پر حملہ کیا اور وہ بھاگنے لگے۔ بہت کم ایرانی فرار ہو سکے اور زیادہ تر کو میدان جنگ میں ہلاک کر دیا گیا۔ مال غنیمت اکٹھا کر کے تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے کے لیے ایک سپاہی کو خط دے کر روانہ کیا۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر خطبہ دیا اور اسلامی سرحدوں کی وسعت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔